بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، علم الصیغہ کے دوسرے سبق میں آج ہم کتاب کے خطبہ کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کتاب کے خطبہ کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المضارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، مفتی صاحب نے اپنی کتاب کے خطبہ میں جو الفاظ استعمال کیے، جیسے تخفیف، اثقال، افعال، مضارع اور اس کے علاوہ اعمال، یہ الفاظ تخفیف، اثقال، افعال، مضارع، اعمال وغیرہ مفتی صاحب نے اپنے خطبہ میں براعت استحلال سے کام لیا۔ براعت استحلال کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ اپنے کام کے، اپنی بات کے آغاز میں ایسے الفاظ کا ذکر کرنا جس سے کلام کا موضوع اور مقصود واضح ہو جائے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں تخفیف، اثقال، افعال، مضارع وغیرہ، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو کتاب ہے، جو مفتی صاحب آگے چل کر بات کریں گے، وہ بات علم الصرف کے حوالے سے ہوگی۔ اس کے بعد مفتی صاحب اپنے عاجزی انکساری کو بیان کرتے ہوئے کتاب کو لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، می گویند بندہ نیاز مند بارگاہ رب صمد المعتصم بذیل سید الانبیاء محمد عنایت احمد غفر له الاحد کہ این رسالہ ایست در علم صرف کے بپاس خاطر شفیق محسن مجمع محاسن حافظ وزیر علی صاحب بجزیرہ انڈمان بمعرض تحریر در آمد۔ کہتے ہیں یہ جو رسالہ، یہ جو کتاب میں نے تحریر کی، اس کو لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے دوست، میرے محسن اور میرے سب سے قریبی ساتھی رفیق حافظ وزیر علی صاحب کے خاطرداری پر، آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم پر میں نے اس کتاب کو جزیرہ انڈمان میں تحریر کیا۔ آگے جزیرہ انڈمان میں آنے کی وجہ بیان کہتے ہیں، ورود حقیر دراں جزیرہ از رنگ تقدیر بودہ۔ کہتے ہیں کہ اس جزیرے میں آنے کو تقدیر خداوندی قرار دیجئے۔ اور آگے کہتے ہیں، وہ کتاب از ہیچ علم نزد خود نداشت این رسالہ را بوضع نگاشت۔ کہتے ہیں جب میں نے اس رسالے کو، اس کتاب کو تحریر کیا، اس وقت میرے پاس کوئی بھی رسالہ، کوئی کتاب، کوئی تحریر موجود نہ تھی۔ صرف اور صرف میں نے اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کتاب کو تحریر کیا۔ اور آگے اس کتاب کے فائدے کو بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھ لینے کے بعد طالب علم کو فائدہ کیا حاصل ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو، علم الصیغہ کو پڑھ لے تو وہ دیگر کئی کتب سے مستغنی ہو سکتا ہے۔ کون کون سی کتابیں ذکر کی؟ وہ 5 کتابیں ذکر کی۔ کہتے ہیں میزان، منشعب، پنجگنج، زبدہ، صرف میر۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 5 کتابوں کو پڑھ لے یا صرف ایک کتاب علم الصیغہ کو پڑھے تو علم الصیغہ کو پڑھنے والے کو زائد فوائد حاصل ہوں گے۔ بقار آید و بر فوائد دیگر ہم مشتمل باشد، یعنی وہ 5 کتابوں کا خلاصہ، نچوڑ بھی اس کتاب میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر فوائد کو اس کتاب میں تحریر کر دیا گیا۔ نفع اللہ بہ الطالبین ورزقہم وإیایا اتباع سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ اجمعین۔ آگے اس کتاب کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسالہ مشتمل بر یک مقدمہ و 4 باب و خاتمہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو رسالہ ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں کون کون سی چیزیں بیان ہوں گی؟ مقدمہ میں کلمہ اور اس کی اقسام، یعنی کلمہ کی تعریف، کلمہ کی اقسام کون سی ہیں، فعل، اسم اور حرف، پھر ان کے آگے تقسیم۔ باب دوم میں سیغوں کا بیان ہوگا، یعنی سیغے کی حیت کو بیان کیا جائے گا، سیغہ کیسے بناتے ہیں، ماضی کے کتنے سیغے ہیں، مضارع کے کتنے سیغے ہیں، اس طرح اسماء مشتقہ کی کتنی اقسام ہے اور اسماء مشتقہ کے کون کون سے سیغے ہیں۔ باب دوم میں ابواب کا بیان ہوگا، یعنی ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں،
ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں، رباعی مجرد رباعی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں، اور پھر آگے چل کر ملحق کے ابواب کو بیان کیا جائے گا۔ باب سوم میں محموز، معطل اور مضاف کے قواعد کو بیان کیا جائے گا، اور باب چہارم میں مختلف افادات نافیات یعنی ایسے فوائد کو ذکر کیا جائے گا جو دیگر کتب میں تحریر نہیں کیے گئے، اور خاتمے میں مشکل سیغوں کا ذکر ہوگا، یعنی قرآن کے ایسے مشکل سیغے جن کو حل کرنے کے دوران طلباء کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مفتی صاحب نے اس کتاب کے خاتمہ میں ان سیغوں کو تحریر کیا۔ انشاءاللہ ہم بھی ایک سلسلہ شروع کریں گے جس میں اس کتاب کے مشکل سیغوں کو حل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ قرآن کے جو مشکل سیغے جو علم سیغہ میں موجود نہیں ہے ان کو بھی ہم حل کریں گے۔